ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، اور ضدی اور ہٹ درب اس قدر ہے کہ اپنی بات کے مقابلے میں، یعنی اپنی مرضی کے خلاف اگر اللہ ذوالجلال کی بات بھی آ جائے تو رب تعالیٰ کی بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں حسد کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ انتہائی بخیل اور کنجوس قسم کے یہ لوگ ہیں، انتہائی دنیا دار اور ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں، موت سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، وعدہ خلاف اور انتہائی جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، حق کو جانتے ہوئے چھپا دینا ان کا وتیرہ رہا ہے، زمین پر ہمیشہ فساد پھیلاتے رہے ہیں، سود کھانے والے، لوگوں کے مالوں پہ ناجائز قبضے کر لینے والے، ناحق لوگوں کو قتل کر دینے والے، انتہائی دھوکے باز، انتہائی فریبی، اور بات بات میں لوگوں کو جج سے دھوکہ دے دینے والے، تمام خامیاں ہونے کے باوجود پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہماری حوصلہ افزائی کر دی جائے، اپنے محسنین سے احسان فراموشی کا رویہ اختیار کرنے والے، انبیاء کے قاتل ہیں، اولیاء اور علماء کے قاتل ہیں، انبیاء کے دشمن ہیں، اولیاء کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، یہ بد نصیب قوم فرشتوں کی بھی دشمن ہے، اللہ ذوالجلال کی بھی گستاخ ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے میں تبصرہ یوں کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر اللہ ذوالجلال کی پھٹکار نازل ہوئی، اللہ کے غصے کے ساتھ یہ لوٹے، اور کہیں اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے کہا غیر المغضوب علیہم، یہ وہ بد نصیب ہے کہ ان کے اوپر اللہ ذوالجلال کا غصہ برستا ہے۔ یہ وہ ساری کی ساری بری خصلتیں اور بری عادات ہیں جو قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان کی ہیں، ساری کی ساری باتیں، یہ میں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری بری خصلتیں، عادات، یہ یہود قوم میں موجود ہیں۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، ہم سب نے یہاں پر تصور کرنا ہے، غور کرنا ہے، یہود کی یہ ساری کی ساری خصلتیں ہم نے سن تو لی ہیں، اور اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے، کہیں یہ خصلتیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے، اگر تو نہیں پھر تو مبارک ہو، ہم میں سے ہر بندہ سوچے اگر تو یہ بری خصلتیں ہمارے اندر نہیں ہیں پھر تو مبارک ہو، اگر ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں اس بری ترین اور گھٹیا ترین قوم کی مخالفت کے حوالے سے جو محبوب کریم علیہ السلام نے فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے، اس گھٹیا قوم کے ساتھ تم نے کن کن چیزوں میں مخالفت کرنی ہے، چند ایک احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہو چکی ہے، جو بری عادات، گھٹیا حرکات اس قوم میں تھی، سچی بات ہے کہ وہ امت محمدیہ میں بھی آ چکی ہے، اور یہ ایسا ہونا تھا، ایسا ہو کر کہیں رہنا تھا۔ فتح الباری کی روایت ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول متى یترک امر المعروف والنہی عن المنکر، اللہ کے رسول بتلائیے امت محمدیہ میں کس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جائے گا؟ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ امت محمدیہ میں خیر اور بھلائی کب ختم ہو جائے گی؟ محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت والی زبان حرکت میں آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم
بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے، ان کی عادات، ان کی خصلتیں جب تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، پھر سمجھ لینا کہ تمہارے اندر سے خیر اور بھلائی ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کچھ نشانیاں بھی بیان فرما دی۔ سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمائی کہ جس وقت تمہارے اچھے لوگوں میں بھی دھوکہ اور فراڈ آ جائے، سمجھنا کہ تم سے خیر اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری نشانی آپ نے فرمایا کہ تمہارے برے لوگوں میں فحاشی کا عذاب، فحاشی کا سیلاب بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے، فرمایا سمجھ لینا کہ تو تم سے ابھی خیر اور بھلائی بالکل ختم ہونے والی ہے۔ تیسری نشانی آپ نے فرمائی کہ جس وقت ذلیل گھٹیا ترین لوگوں کی حکومتیں آ جائیں، گھٹیا ترین لوگ حکومتیں کریں اور یہ کہیں، شرفاء یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب تو سیاست میں شرفاء کا کام ہی نہیں رہا، شریف لوگوں کا سیاست میں کام ہی نہیں رہا، سمجھنا کہ اس وقت امت محمدیہ سے خیر جڑنا شروع ہو چکی ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ صرف نچلے طبقے تک رہ جائے، اعلیٰ طبقے کے لوگ دین کو بالکل فراموش کر دے، فرمایا سمجھ لینا کہ امت محمدیہ سے اب خیر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے کچھ یوں نشانیاں بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ یہود قوم کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت محمدیہ کے 73 فرقے بن جائیں گے، اور میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے جن میں بدعات اس حد تک داخل ہو جائیں گی کہ اس طرح ان کے جسموں میں سرایت کر جائیں گی بدعات، قدم قدم کے بدعات کے رسیا یہ لوگ ہو جائیں گے کہ جس طرح بولا کتا کسی انسان کو کاٹ لے تو انسان کی رگ رگ میں اس کا زہر چلا جاتا ہے، ایسے ہی امت محمدیہ کے بعض لوگوں میں قیامت کے نزدیک جا کر کے بدعات سرایت کر جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے اور یقیناً اس حد تک کرو گے کہ جیسے ایک پاؤں کے بعد اگلا پاؤں آتا ہے، پچھلا پاؤں آتا ہے، اسی طرح بعین ہی اسی طرح تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح دو جوتے برابر برابر ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے اعمال کیے تمہارے اعمال بھی ویسے کے ویسے ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو یقیناً امت محمدیہ میں بھی ایسے بد نصیب پیدا ہو جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے پہ تل جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا امت محمدیہ اس طرح ان کے پیچھے چلے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ کسی سوراخ میں داخل ہوئے، کسی بل میں داخل ہوئے تو یقیناً امت محمدیہ بھی اس بل میں داخل ہو کر کے رہے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری خامیاں ہم میں آنی ہی آنی تھی، لیکن ساتھ محبوب کریم علیہ السلام نے مطلع بھی فرما دیا، خالف الیہود والنصارى، میری امت کے لوگوں ہر چیز تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں، مطلع کر رہا ہوں، لیکن تم نے ان یہود و نصارہ سے ہمیشہ مخالفت کرتے رہنا ہے۔ مخالفت کن چیزوں میں؟ عقائد میں ان کی مخالفت ہو، عبادات میں ان کی مخالفت ہو، معاشرت میں ان کی مخالفت ہو، سیاست میں ان کی مخالفت ہو، حتیٰ کہ رہن سہن میں اور تمہارے کردار سے، تمہارے لباس سے بھی یہود و نصارہ کی مخالفت نظر آنی چاہیے۔ حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی چاہتوں سے منع کر دیا کہ ان طرح کی چاہت بھی تم نے نہیں کرنی ہے۔ سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ حنین کا سفر ہو رہا ہے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، راستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کو یا اس جگہ کو ذات انواد کہا جاتا تھا، اس درخت کے اوپر مشرکین مکہ اپنے اسلحہ کو لٹکایا کرتے تھے، تبرک کے طور پر اسلحہ کو لٹکا لیا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جس طرح ذات انواد پہ ان لوگوں نے درخت مقرر کیا ہوا ہے، آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں۔
کہ جہاں پر ہم بھی برکت کے لیے اپنے اسلحے کو لٹکا لیا کریں. محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت والی زبان حرکت میں آئی. آپ نے کہا سبحان اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر بھی تمہارے اندر مشرکین والی عادات موجود ہے. تم تو بالکل بنی اسرائیلیوں جیسی جو ہے چاہتے کر رہے ہو، جس طرح انہوں نے موسیٰ کو کہا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بنا دیجئے، جس طرح یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی الہ بنا دیا جائے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا متبرک وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے متبرک قرار دے دیا ہے. اپنی طرف سے کسی کے لائق نہیں ہے کہ کسی چیز کو متبرک اور بابرکت بنا لے. اور آپ نے ان سے علم لینے سے بھی منع کر دیا. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تورات کے چند صفحات لے کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام کا ہنستا مسکراتا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا. آپ فرماتے ہیں اے عمر والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعتنی. آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے پاس صاف شفاف اصل علم لے کر کے آیا ہوں، تم اس کو چھوڑ کر کے اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو. خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور آپ نے مزید وضاحت فرما دی. فرمایا تم ان سے علم لوگے نا تو ممکن ہے کہ یہ تمہیں غلط باتیں بتلائیں اور تم انہیں سب صحیح سمجھ لو، اور ممکن ہے کہ تمہیں صحیح بتلائیں اور تم اس کو غلط سمجھ لو. اس لیے تمہیں ان سے علم لینے سے بھی گریز کرنا چاہیے. اہل کتاب اور یہود کی مخالفت اس حد تک محبوب کریم علیہ السلام نے کی، عبادات میں ان کی مخالفت ہو، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن عصر کی نماز کا ٹائم ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھا کر بیٹھے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ جو عصر کی نماز ہے یہ تم سے پہلے یہود کے اوپر بھی پیش کی گئی تھی، ان کو بھی یہ عصر کی نماز دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس نماز کو لینے سے انکار کر دیا. سنو من حافظ علیہا کان لہ اجران، جو بندہ عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو 2 اجر عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یحذر مثل ما صنعوا. آپ نے فرمایا لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان کے اعمال کرنے سے بچ جاؤ. میرے پیارے بھائیوں، آج یہود کی مخالفت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ دیکھیے کتنے لوگ ہمارے پیارے ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر بھی وہ سجدے کرتے ہیں قبروں پہ جا کر کے، اولیاء اللہ کے آستانوں کے اوپر جا کر کے کبھی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، کبھی رکوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، کبھی سجدے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. ان میرے بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ نبی نے ان یہود کی مخالفت سے منع کیا، ان کے ساتھ ان کے رویے اپنانے سے منع کیا ہے. اور یہود کے ساتھ نفرت کا تقاضا یہ ہے جو ان کا کام ہے ان کے کام کی بالکل مخالفت کی جائے. عبادات میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم. آپ نے فرمایا کہ یہود لوگ جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے، موزہ پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے. تمہیں چاہیے کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے جوتا پہن کے بھی نماز پڑھا کرو، اپنا موزہ پہن کر کے بھی نماز پڑھا کرو. میرے پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم جوتے پہن کر کے مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے ہم صاف ستھرا جوتا لے کر کے نبی کی اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اپنے گھر کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ آج ہم یہود کی مخالفت کر رہے ہیں اور نبی کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام یہود کی مخالفت کس طرح کرتے؟ یصوم یوم السبت یوم الاحد، محبوب کریم علیہ السلام ہفتے اور اتوار کے دن کا روزہ رکھتے۔ آپ فرماتے کہ چونکہ یہ یہود و نصارہ کے عید کے دن ہے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے میں ان کے عید کے دن روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، ان یہود کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اور کہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی کے اوپر رہے گی جب سحری میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی، چونکہ یہود لوگ سحری بہت جلدی کر لیا کرتے تھے اور افطاری میں تاخیر کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی محبوب کریم علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے ساتھ اس شخص کو مشابہت دی، فرمایا جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود حج کو دیر کرتا ہے، حج میں تاخیر کرتا رہتا ہے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بھلے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ جس بندے کو اللہ ذوالجلال نے طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ فوراً اللہ ذوالجلال کے گھر بیت اللہ کا مسافر بن جائے۔ یہود کی مخالفت محبوب کریم علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے کی۔ جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام ایک دن ایک جنازے کے اوپر تشریف فرما ہے، جنازہ پڑھایا، ابھی میت کو دفن کیا جا رہا ہے تو آپ ابھی تک بیٹھے نہیں ہیں۔ ایک یہودی عالم بھی اس میں آ گیا، آ کر کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی جب تک میت کو دفن نہیں کر لیتے تب تک بیٹھتے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، جب تک میت کو دفن نہ کیا جائے تب تک میں نہیں بیٹھتا۔ کہتا ہے ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود اجلسوا، فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، ان یہود کی مخالفت کرو، یہ نہیں بیٹھتے، ہم بیٹھ کر کے دکھائیں گے۔ ان یہود کے ان ظالموں کی مخالفت نبی نے قدم قدم پر کی ہے۔ زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تشریف فرما ہے نبی کے مجلس میں، آپ فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک جا کر کے دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ جناب زیاد ابن لبید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور ہمارے بچے آگے سے آگے قرآن سکھائیں گے تو علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں زیاد میں تو تجھے مدینہ کے عقل مند لوگوں میں سمجھتا تھا، تو نے کیسی بات کر دی ہے؟ فرمایا تو جانتا نہیں ہے کیا یہود لوگ اپنی تورات کو سیکھتے نہیں تھے؟ سیکھتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں تھے؟ سکھاتے تھے، لیکن وجہ کیا تھی کہ علم کی حد تک تھے، عمل سے بالکل وہ خالی ہو چکے تھے۔ فرمایا جس وقت میری امت عمل سے خالی ہو جائے گی، صرف علم کی حد تک بات رہ جائے گی، فرمایا کہ سمجھنا کہ اس وقت دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کچھ اس انداز سے بھی کی، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، حتیٰ کہ رہبانیت تو یہود میں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق مفروضے کو گڑا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، تو اللہ ذوالجلال ان کو اور مشکل در مشکلات میں پھنسا دیا۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے 40 دن کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے عزم کر لے کہ میں بالکل الگ تھلگ رہوں گا۔ یہ رہبانیت ہے، دنیا سے بالکل کٹ جائے کہ میرا تو چلہ چل رہا ہے، میں کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا۔
میں نے تو رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے، میں نے عزم کیا کہ 1 سال کسی سے ملاقات ہی نہیں کرنی۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا طرز معاشرت میں بھی ان یہود کی تم مخالفت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوہم فیہن، آپ نے فرمایا کہ ان مشرکوں کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو، ان کے ساتھ مجالس بھی نہ کیا کرو، اور ان کے ساتھ رہا بھی نہ کرو۔ کبھی اکٹھے رہنے کا موقع آ جائے حد الوسع کوشش کیا کرو ان یہود سے دور رہو، چونکہ ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں حسد کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرما دیا اگر ان کی آگ بھی جل رہی ہو تو ان کی آگ سے تم نے کبھی روشنی لینے کی بھی کوشش نہیں کرنی۔ اتنی ان کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام نے مخالفت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان سے لباس کے معاملے میں بھی مخالفت کرنی ہے، لباس یہود و نصارہ جیسا نہیں پہننا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے لباس کے حوالے سے اس طرح مخالفت کہ جو ان کا مذہبی لباس ہے ان سے بالکل الگ تھلگ رہا جائے، ان کے لباس سے بالکل الگ تھلگ رہا جائے۔ آپ نے فرمایا اذا کان احدکم ثوبان فلیصلی فیہما فإن لم یکن الا ثوب واحد فلیتطہر۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے پاس 2 کپڑے ہوں تو اس میں نماز تو پڑھ لیا کرو، لیکن جب تمہارے پاس 1 کپڑا ہو، ایک ہی کپڑے کو پورے جسم کے اوپر لپیٹ لینا اور اس میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ جب ایک ہی کپڑا ہو تو تمہیں اس کو تہبند کے لیے استعمال کر لینا چاہیے۔ یہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے چونکہ یہود ایک ہی کپڑے میں مکمل ایک ہی کپڑے کو لپیٹ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ظاہری آداؤں میں ظاہری بناوٹ میں کس طرح ان سے مخالفت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا، آپ نے فرمایا لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، واحفوا الشوارب، اور مونچھوں کو خوب تراشو، خوب تراشو، داڑھیوں کو کٹوا دو، داڑھیوں کو رکھو لمبا کرو اور مونچھوں کو بالکل اتار ہی دیا کرو۔ اور ایک جگہ پہ یوں الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَأَرْخُ اللِّحَا خَالِفُ الْيَهُودِ، آپ نے فرمایا داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ ارخ اللحا کے جہاں پر جملے آتے ہیں وہاں پر کٹوانے والا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، چھوٹا رکھنے والا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکا دیا کرو، جتنی اللہ ذوالجلال یہ داڑھی دے دے اس کی حفاظت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا خالف المجوس، مجوسیوں کا کام داڑھیوں کو کٹوانا ہے۔ وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ، اور داڑھیوں کو کٹوانا یہود کی مشابہت کو اختیار کرنا ہے۔ کنگھی کرنے کے معاملے میں بھی محبوب کریم علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کو جس انداز سے کی، آپ کو پتہ چلا کہ یہود اپنے بالوں کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں، کوئی مانگ نہیں نکالتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مخالفت کرو، اپنے درمیان سے مانگ نکالا کرو۔ محبوب کریم علیہ السلام ہمیشہ جب سے آپ کو پتہ چلا یہود سیدھے بالوں کی کنگھی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے درمیان سے مانگ نکالا کرتے۔ اللہ اکبر، اس حد تک ان یہود کی مخالفت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ منورہ میں آئے، جب ان کا دور حکومت ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی دوران ایک محافظ آیا، اس نے ہاتھ میں وگ پکڑی ہوئی ہے جو بالوں کے اوپر لگاتے ہیں، بال لگاتے ہیں، نقلی اور جعلی بال لگائے جاتے ہیں۔ اس نے وگ پکڑی ہوئی ہے، کسی شخص کے سر سے اتار کر کے لایا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہاں چلے گئے ہیں مدینہ کے علماء؟ ان کو ہوش کرنی چاہیے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہود لوگوں کی عورتیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی
کہ انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا تھا، انہوں نے جعلی بال لگانا شروع کر دیے تھے۔ فرمایا وگ لگانے سے بالکل تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ احباب گرامی، بڑے ہی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ان یہود، ان انسانی شکل بھیڑیوں سے ہر معاملے میں مخالفت کرتے ہیں، ہر معاملے میں مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان دشمنوں کی نقالی ہر طور سے کر رہا ہے، ہر طریقے سے کر رہا ہے۔ کبھی ان کے عقائد کو اپنا کر کے، کبھی ان کے معاملات کو اپنا کر کے، کبھی ان کی عبادات کے سے مشابہت اپنی عبادات، اور کبھی لباس میں ان کی مشابہت ہے، کبھی کٹنگ میں ان کی مشابہت ہے، اور کبھی داڑھی کے طور طریقوں میں ان کی مشابہت کو اختیار کر رہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کچھ یوں کہا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں غرور، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں قبول۔ یقیناً ہمارے مسلمان ان کے ساتھ ہر حوالے سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی عادات، ان کی فطرتیں اور ان کی خصلتوں کو اپنانے کے لیے جوش در جوش آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ مسلمانی کا تقاضا نہیں ہے۔ مسلمانی یہ ہے کہ جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے ان کے ساتھ ہر معاملے میں مخالفت کی ہے، اسی طرح آج بنتا ہے مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ نبی کی سنت، نبی کی حدیث کو اپناتے ہوئے ان کی مخالفت شروع کرے۔ اور آپ جانتے ہیں 20 دنوں میں جو فلسطین میں ان ظالموں نے آگ لگائی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ، ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے، بچے شہید ہو چکے، عورتیں شہید ہو چکی، بوڑھے شہید ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے، جو بیچارے بات بھی کہہ نہیں سکتے، گھروں میں محصور کیے ہوئے ان ظالموں نے ان کے اوپر بم برسا برسا کر کے ان کو صفا ہستی سے مٹانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور یہود کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہم اپنے امت مسلمہ کے حکمرانوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ زبانوں سے باتیں کرنا ختم کیجئے، اب یہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کا وقت آیا ہے۔ صرف زبانوں کے ساتھ نعرے لگا دینا، دھمکیاں دے دینا، اور یار دھمکی دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ ہماری امت مسلمہ تو بالکل سوئی ہوئی ہے، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں ان ظالموں سے۔ یہ وقت آیا ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ باتوں کو چھوڑ کر کے ابھی پریکٹیکلی ہمیں کچھ کام کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور آج کا دن عزم کریں میرے سارے بھائی کہ یہ جو یہود کی عادات ذکر کی گئی ہے ان سے توبہ کریں۔ اگر ہم میں موجود ہیں تو آج سے انشاءاللہ ہم ان یہود کی عادات کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ کوشش کریں گے ان یہود کی عادات اگر ہم میں ہیں۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم ان یہود سے مخالفت کا بھی عزم کرتے ہیں، ہم ان یہود کے ساتھ مخالفت کا بھی عزم کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کے ساتھ قدم قدم پہ مخالفت کی ہے۔ جی ان کے ساتھ مخالفت کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب بھائی مجھے یکزبا ہو کر کے جواب دیں، تیار ہیں ان ظالموں کے ساتھ مخالفت کرنے کے لیے؟ اور آخری بات، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت ہم کچھ اس انداز سے بھی دیں کہ جو یہودی اشیاء ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کی پروڈکٹس جو ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے، ان سے بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ کم از کم ان کی معیشت کو تو نقصان پہنچا سکے۔ ہمارے ہاتھ بدے ہوئے، خدا کی قسم اگر ہمارے ہاتھ بدے نہ ہوتے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہمارا خون پہلے گرتا، ان کا خون بعد میں گرتا، لیکن سرحدوں کے فاصلے ہیں، بارڈرز کے فاصلے ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔
ایک تو اللہ سے التجا کرتے ہیں، التجا تو ہم کر ہی رہے ہیں، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، روح القدس کے ذریعے مدد فرما، اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ اور میرے بھائی کاٹ کا اعلان کرتے ہیں، جتنی بھی پروڈکٹس ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے، ویکیپیڈیا پہ جائیں، میرا مجمع پڑھا لکھا ہے، انٹرنیٹ کے استعمال جانتے ہیں سب لوگ، ویکیپیڈیا پہ جائیں اور تفصیلات موجود ہیں۔ پیپسی بھی انہی ظالموں کی بنائی ہوئی، کوک بھی انہی کی بنائی ہوئی، لیز بھی انہی کی بنائی ہوئی، سپرائٹ بھی ان کی بنائی ہوئی، میکڈونلڈ کا جو ہے وہ بھی انہی کا، KFC بھی انہی کا، ڈالڈا گھی بھی انہی کا، اور بھی تفصیلات موجود ہے۔ پوری فہرست آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گی۔ عزم کریں اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ان ظالموں کی معیشت کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا، سچا اور ایسا مسلمان بننے کی توفیق دے جس طرح کا مسلمان رب تعالی کو مطلوب ہے۔ آخر دعوایا الحمدللہ۔